ڈاکٹر مبارک علی صاحب کی کتاب قائد اعظم کیا تھے کیا نہیں تھے، اس کے دوسرے باب میں بیان کیا گیا جی کہ جب ہالی ووڈ میں گاندھی پر فلم بنی تو اس کے جواب میں جناح صاحب پر بھی ایک فلم جو ہے وہ بنائی گئی جس پر بے تحاشا پیسہ خرچ ہوا، مگر یہ کوئی عالمی شہرت حاصل نہیں کر سکی۔ اچھا جی، اس فلم کا نام تھا جی جناح، اور یہ 1998 میں اس کو پاکستان اور برطانیہ میں جو ہے وہ ریلیز کیا گیا۔ اس کے جو ڈائریکٹر ہیں وہ جمیل دہلوی صاحب تھے، اور یہ برطانیہ کے ہی جو ہے نا وہ ایک ڈائریکٹر ہیں، اور یہ فرینچ اور جو پاکستان بیس ہیں ان کی فلمیں جو ہیں یہ بناتے رہے ہیں۔ بہرحال جناح ان کی جو ہے وہ سب سے بڑی کامیابی تھی۔ اس کو رائٹ کیا تھا جی اکبر ایس احمد صاحب نے، یہ امریکن بیس جو ہیں وہ رائٹر ہیں۔ اس میں جو جناح صاحب کا کردار تھا وہ کرسٹوفر لی نے جو ہے وہ پلے کیا تھا۔ اس کے علاوہ ششی کپور صاحب تھے اس میں، اور شیریں شاہ جو ہیں انہوں نے فاطمہ جناح کا جو ہے وہ کردار ادا کیا تھا۔ یہ فلم جو ہے وہ 110 منٹ کی تھی، اور اس کے اوپر $6 ملین جو ہے وہ اس کا بجٹ تھا، یعنی کہ $60 لاکھ بجٹ تھا، اور اس نے صرف کمائے $1.5 لاکھ جو ہے وہ اس نے کمایا تھا۔ اور اس فلم کے بارے میں جو ہے وہ کہا جاتا ہے جی کہ ششی کپور صاحب اس میں $1 ملین جو ہے وہ انویسٹ کرنا چاہتے تھے۔ بہرحال یہ کنٹروورسی ہی رہی ہے، اور اس کے بارے میں پھر سکینڈل یہ بھی پتہ چلا جی کہ جو اکبر احمد صاحب ہیں انہوں نے جو فلم سے کچھ پیسے ہیں وہ خرد برد جو ہیں وہ بھی کیے ہیں۔ اس کا جو ساؤنڈ ٹریک ہے وہ سلمان احمد صاحب جو ہیں اور علی عظمت انہوں نے جو ہے وہ گایا تھا۔ آزادی اس کا ٹائٹل سانگ تھا۔ تو یہ بھی ایک کاوش تھی جی جناح صاحب کا، جو ایک پازیٹیو چہرہ ہے وہ دنیا کو دکھانے کے، لیکن یہ بھی کوئی جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ اچھا جی، اب اس میں آگے جو ہے وہ پیج نمبر 17 پہ لکھا ہوا جی کہ موت ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے بھی جو ہے نا وہ ایک دعویٰ کیا تھا جی کہ بسیط طالب علم جو ہے نا انہوں نے قائد اعظم کو ایک دفعہ خط لکھا تھا، یعنی کہ کلمی رابطہ ان سے ہوا تھا۔ اسی طرح سے ضیاء الحق کے زمانے میں جو ہے نا وہ ہٹلر کی ڈائریاں دریافت ہوئیں، تو وہ بعد میں پتہ چلا کہ وہ جو جعلی ہیں، تو ہماری جو ضیاء الحق صاحب کا جو عظیم ادارہ ہے انہوں نے بھی پھر جناح صاحب کی جو ہے نا وہ ڈائری کہیں سے جو ہے وہ تلاش کر لی۔ بہرحال بعد میں وہ جو ڈائری ہے وہ کہیں گم ہی ہو گئی ہے۔ نواز شریف صاحب نے بھی قائد اعظم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے خود کو جو ہے وہ قائد ثانی جو ہے اس کا خطاب دیا۔ 25 دسمبر کے نوائے وقت 2003 میں پھر ڈاکٹر صفدر محمود صاحب نے جو ہے وہ اس بات کا جواب دیا کہ یہ جو بات ہے جی کہ قائد اعظم کہتے ہیں کہ میں نے پاکستان اکیلے نے اور میرے ٹائپ رائٹر نے جو ہے وہ بنایا ہے، تو میں نے جو ہے وہ پھر ڈاکٹر مبارک علی صاحب کو ای میل کی اور ان سے کہا کہ مجھے جو ہے نا اس بیان کا حوالہ جو ہے وہ دیں۔ تو ڈاکٹر مبارک علی صاحب نے مجھے کہا جی کہ اس سے کا کوئی ریٹن ثبوت تو جو ہے وہ نہیں ہے۔ بہرحال انہوں نے ایک ممتاز مسلم لیگی رہنما ہے جی سید احمد کرمانی صاحب، ان سے جو ہے یہ بات سنی تھی۔ تو ڈاکٹر صفدر صاحب کہتے ہیں جی کہ میں جب پہنچا کرمانی صاحب کے پاس تو کرمانی صاحب کا جو جواب ہے وہ مکمل نفی میں تھا۔ اسی طرح سے اسی کالم میں جو ہے نا ڈاکٹر صفدر علی صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں 13 اگست 2003 کو تحریک پاکستان کے ہی حوالے سے قائد اعظم لائبریری لاہور میں ایک جلسہ منعقد ہوا، جس میں جو ہیں وہ کوئی بڑی معروف خاتون پروفیسر ہیں، ان کا نام تو یہاں پہ لکھا نہیں ہے، لیکن انہوں نے اپنی تقریر میں اس بات کا انکشاف کیا کہ جی قائد اعظم جب شدید علیل تھے تو مسلم لیگ کا ایک وفد ان سے ملنے پہنچا، تو انہوں نے اپنے سراہنے پڑے ٹائپ رائٹر کی جانب اشارہ کیا اور کہا کہ پاکستان میں نے اور میرے ٹائپ رائٹر نے بنایا ہے۔ اس بات کی تصدیق کرنے کے لیے جو پروفیسر صفدر صاحب ہیں وہ کہتے ہیں جی اسی شام میں نے قائد اعظم کے اے ڈی سی جناب بریگیڈیئر ریٹائر نور حسین صاحب سے ملا۔ جو بریگیڈیئر نور حسین صاحب ہیں اس وقت کیپٹن نور حسین تھے، تو انہوں نے کہا جی کہ ملاقاتوں میں قائد اعظم کے پاس ہی موجود رہتا تھا، سوائے چاند ایک کے جن میں قائد اعظم صاحب جو ہیں وہ تنہائی میں ملتے تھے۔ تو دوسرا کہ ان کے سراہنے پہ جو ہے نا وہ کوئی ٹائپ رائٹر وہ جو ہے وہ موجود کبھی تھا ہی نہیں۔ اس لیے یہ جو بات ہے نا یہ سیاستدانوں نے خود سے جو ہے وہ گھڑی ہے اور قائد اعظم صاحب سے جو ہے وہ منسوب کرتی ہے۔ اور اسی طرح سے کالم کے اینڈ پہ جو ہے وہ ڈاکٹر صفدر صاحب جو ہے نا وہ اس بات کی نفی کرتے ہیں جی کہ قائد اعظم نے کبھی کہا کہ میری جیب میں جو ہے وہ کھوٹے سکے ہیں۔ تو اگر آپ دیکھا جائے تو یہ دو جو ہے نا وہ فکریں ہیں، تو ان سے کوئی خاص فرق تو جو ہے وہ نہیں پڑتا۔ اگر قائد اعظم نے کہا بھی ہو تو پھر کیا ہوتا ہے، اور اگر نہیں بھی کہا تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے۔ آپ اپنے موجودہ حالات جو دیکھ لیں تو یہ جو باتیں ہیں یہ باتیں جو ہیں کوئی اتنی بڑی نہیں کہ ان کے اوپر جو ہے وہ بحث کی جائے اور کالم پہ کالم جو ہے وہ لکھے جائیں اور کتاب ہی ساری لکھ دی جائے۔
لیکن یہ فائدہ یہ ضرور ہوگا کہ یہ دونوں ڈاکٹر صاحبان ان کی اس بحث میں جو ہے نا وہ کچھ علمی چیزیں جو ہیں وہ بھی نکلیں گی، اور قائد اعظم کی شخصیت کے کچھ پوشیدہ جو پہلو تھے وہ بھی نکھر کر سامنے آئیں گے۔ اچھا جی، اس کالم کے جواب میں جو ہے نا پھر ڈاکٹر مبارک علی صاحب جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی کہ میں نے 2 کتابیں جو ہیں وہاں سے حوالہ دیا ہے ڈاکٹر صفدر علی صاحب کو۔ ایک اسکندر مرزا کی کتاب ہے جس کا جی ٹائٹل ہے رائز اینڈ فال آف اے پریزیڈنٹ۔ اس کے مصنف جو ہیں وہ احمد سلیم صاحب ہیں، اور یہ لاہور سے 1997 میں جو ہے یہ کتاب شائع ہوئی تھی۔ اس کتاب کے 13ویں باب میں لکھا ہے کہ اسکندر مرزا صاحب تقسیم پاکستان کے بعد قائد اعظم سے ملنے گئے تو انہوں نے ان سے کہا کہ مسلم لیگیوں کا خیال رکھیں، انہوں نے پاکستان کی تخلیق میں جد و جہد کی ہے۔ تو جناح صاحب نے فوراً انہوں نے کہا کہ تمہیں کس نے کہا ہے کہ پاکستان کو بنانے میں مسلم لیگ کا حصہ ہے؟ یہ کام میں نے اکیلے کیا اور اپنے اسٹینوگرافر کے ساتھ مل کر کیا۔ پھر اسی طرح سے اسی بات کو مطلوب الحسن سید جو ہیں انہوں نے اپنی کتاب دا ساؤنڈ آف فری پولیٹیکل اسٹڈی آف ایم اے جناح میں پیج نمبر 347 پر جو ہے وہ کوٹ کیا جی کہ میں نے پاکستان اپنے سیکٹری اور اس کے ٹائپ رائٹر کی مدد سے حاصل کیا۔ اب اسکندر مرزا صاحب جو ہیں یہ گورنر جنرل آف پاکستان رہے ہیں 1955 سے لے کے 1956 تک، اور اس کے بعد اسلامک ریپبلک آف جو پاکستان ہے اس کے پہلے پریزیڈنٹ رہے ہیں 1956 سے 1958 تک۔ یہ پاکستان بننے سے پہلے برٹش انڈین آرمی میں تھے، اور پھر پاکستان آرمی میں انہوں نے سرو کیا 1920 سے لے کے 1954 تک، میجر جنرل تک جو ہے نا یہ پروموٹ ہوئے۔ یہ پاکستان کے پہلے ڈیفنس سیکٹری تھے، ان کو اپوائنٹ کیا تھا لیاقت علی خان صاحب نے، اور بعد میں 1954 میں ان کو گورنر بنا دیا گیا ایسٹ بنگال کا، اور اس کے بعد یہ وزیر داخلہ جو ہے نا وہ بن گئے۔ تو ہسٹورین تو جو ہے نا وہ یہی کہتے ہیں جی کہ یہ جو بندہ ہے اس نے پاکستان میں ڈیموکریسی کو جو ہے وہ کمزور کرنے کی ابتدا اس بندے اسکندر مرزا نے جو ہے وہ رکھی تھی، تو اس کی بات پہ کیا یقین کرنا۔ اسی طرح سے یہاں پہ جو ہے نا ڈاکٹر مبارک علی صاحب وہ کہتے ہیں جی کچھ دوسری بات ہے نا کہ قائد اعظم نے کہا کہ ان کی جیب میں کھوٹے سکے ہیں، یہ بات راجہ صاحب آف محمود آباد سے جو ہے وہ کی تھی انہوں نے قائد اعظم صاحب نے، اور جب لندن جاتے ہوئے کراچی میں جو ہے نا راجہ صاحب ملنے گئے قائد اعظم صاحب سے، اس کا حوالہ جو ہے وہ پاکستان کے ایک سابق سفیر ہیں افضل محمود صاحب، انہوں نے ڈان میں ایک آرٹیکل میں جو ہے یہ بات کوٹ کی تھی۔ اب یہ جو راجہ صاحب ہیں جی محمود آباد کے، ان کا نام تھا محمد عامر احمد خان، اور 1914 میں یہ پیدا ہوئے تھے، اور 1973 میں جو ہے ان کی وفات ہوئی۔ یہ آل انڈیا مسلم لیگ کے جو ہے نا بڑے جید قسم کے جو ہیں وہ رہنما تھے۔ لندن میں ان کا انتقال ہوا تھا، اور ان کو ایران میں جو ہے وہ دفنایا۔ یہ اپنے وقت میں یعنی کہ 1937 میں آل انڈیا مسلم لیگ کے جو ہے نا وہ سب سے ینگیسٹ ممبر تھے، اور انہوں نے 1937 میں آل انڈیا مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن جو ہے اس کی بنیاد رکھی۔ شروع میں یہ پاکستان کے خلاف تھے، لیکن پھر 1940 میں جب قرارداد پاکستان پیش ہوئی تو محمد علی جناح کے زیر اثر جو ہے نا یہ پاکستان بنانے میں جٹ گئے، اور یہ محمد علی جناح صاحب کے جو ہے نا وہ فیملی فرینڈ بھی تھے۔ پاکستان بننے سے پہلے یہ عراق میں مائیگریٹ کر گئے تھے 1945 میں، اور 1957 میں پھر یہ پاکستان آئے، لیکن باقی زندگی کا عرصہ انہوں نے لندن میں ہی گزارا۔ کراچی کا جو علاقہ ہے محمود آباد وہ انہی کی نام کے اوپر جو ہے نا وہ رکھا گیا ہے۔ ان کا ایک گھر جو ہے وہ کربلا میں بھی تھا، بہرحال مرنے سے پہلے انہوں نے اپنی جو جائیداد ہے وہ ساری کی ساری جو ہے وہ بیچ کے وہ پاکستان کے نام کر دی تھی۔ اب یہ جو بات ہے جی کہ میری جیب میں کھوٹے سکے ہیں، یہ آگے چل کے تو بالکل ٹھیک ثابت ہوئی کہ 1951 میں لیاقت علی خان صاحب کے قتل کے بعد جو ہے ملک میں انتشار ہوا، اور 1958 میں جو ہے وہ پھر پہلا مارشل لا جو ہے وہ لگ گیا، اور تو اور قائد اعظم کو ان کی زندگی میں ہی جو ہے نا وہ بڑی خوش آمد کا سامنا رہا کہ ان کو دستور ساز اسمبلی کا جو ہے نا وہ صدر منتخب کرنے پہ لیاقت علی خان صاحب نے کہا جی کہ یہ بڑی عزت کی بات ہے دستور ساز اسمبلی کی کہ قائد اعظم کو جو ہے وہ صدر بنایا گیا، کیونکہ وہ معمار پاکستان ہے۔ پھر ان کو جو ہے نا وہ شہنشاہ پاکستان کا لقب بھی جو ہے وہ دیا گیا، کراچی میں ان کے نام کا خطبہ جو ہے وہ بھی پڑھا گیا، اور انہیں میر المومنین کا جو ہے وہ خطاب دیا گیا۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا خالد بن سعید صاحب کی کتاب ہے پاکستان، یہ ساری باتیں جو ہے نا یہ ایک بک ہے خالد بن سعید کی پاکستان دا فارمیٹیو فیز، اس میں جو ہیں وہ ساری کی ساری لکھی ہوئی ہیں۔ اور ویسے بھی جتنے ہسٹورین ہیں وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح قطعاً مذہبی نہیں تھے،
وہ قائد اعظم کی شخصیت کو ولی کا رتبہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ سرکاری جو تصاویر ہیں اس میں شیروانی اور جناح کیپ جو ہیں وہ ان پہنائی جاتی ہے، وہ تصویر ان کی چلائی جاتی ہے، سوٹ ٹائی یا سگار پینے والی جو تصویریں ہیں وہ شیئر نہیں کی جاتی۔ اور جناح صاحب ایک سیکولر جدید ذہن اور رواداری کے جو ہیں وہ حامل تھے، وہ مذہب کو سیاست سے دور رکھنا چاہتے تھے۔ اور ڈاکٹر مبارک علی صاحب یہاں پہ پیج نمبر 29 پہ لکھتے ہیں جی کہ اس چیز کی ضرورت ہے کہ ان کی ذات سے جو غلطی ہوئیں ان کو سامنے لایا جائے، تاکہ ان کی انسان کی حیثیت ہمارے سامنے آئے، نہ کہ مقدس شخصیت کے طور پر ان کو دیکھا جائے۔